بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ من و سلوہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، یہ کس نبی کی امت کے لیے اتارا گیا، اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھی، کن وجوہات کی بنا پر آسمان سے من و سلوہ اترنا بند ہوا، بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے اور کون سے انعامات نازل کیے اور ان کی کن نافرمانیوں کی وجہ سے ان سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ ان سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، من و سلوہ ایک قسم کی خوراک تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہوا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا تھا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بنی اسرائیل کے متعلق بتاتے چلیں۔ دوستو، اسرائیل اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا نام ہے۔ اسرائیل لفظ عبرانی کا ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ پہلا بیٹا جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بائبل کہتی کہ پہلوٹا بیٹا خدا کے لیے برکت والا ہے۔ دوسرا بیٹا اسحاق، بائبل کے مطابق ہاجرہ نام اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام اور سارہ اسحاق علیہ السلام کی والدہ۔ قرآن والدہ کا نام نہیں بتاتا۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا۔ البتہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں واقع خانہ کعبہ میں جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینا کے علاقے میں پیدا ہوئے جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کا عبرانی لقب اسرائیل تھا، لہذا ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس لیے ابتدا سے بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ سفر ہجرت کے دوران آپ نے سارہ اور ہاجرہ سے شادیاں کی۔ آپ کے چھوٹے بیٹے اسحاق سارہ علیہ السلام کے وطن سے تھے، جبکہ بڑے بیٹے اسماعیل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، ہاجرہ علیہ السلام کے وطن سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکہ میں لا کر آباد کر دیا، جبکہ خود سارہ اور چھوٹے بیٹے اسحاق کے ساتھ فلسطین میں ہی مقیم رہے۔ دوستو، بنی اسرائیل کے بارے میں تاریخ بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی داستان کا بیان کرنا ضروری ہے۔ دراصل یہی داستان بنی اسرائیل کی بھی داستان ہے، تو چلیے یہ داستان ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر آپ علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 جڑواں بیٹے محیص اور یعقوب تھے۔ آپ کو بڑے بیٹے سے قدر زیادہ محبت تھی، جبکہ اہلیہ یعقوب کو زیادہ چاہتی تھیں۔ روایات میں ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق نے بڑے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ محیص والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اسی اثنا میں والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر گیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی محیص کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اسی مشورے کی تائید کی اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اس روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت یعقوب نے اس پتھر کو تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارات کی۔ ماموں لابان کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا راحیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کے بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بیٹی سے بھی کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولادیں پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئیں۔
چھوٹی بیوی راہیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ دوستوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہیران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس اور غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ ساتھ کر کے سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی محیص رہتے تھے۔ محیص نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے متعجب اور متجسس ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب علیہ السلام نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ ہیران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ محیص نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب ہیں۔ پھر محیص نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے محیص کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ محیص نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شخیم بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راہیل کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرحانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ آج بھی حضرت راہیل کی قبر اور وہ پتھر موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت راہیل سے بے پناہ محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں بہت سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونت پذیر تھے۔ اس دوران بڑے بھائی محیص بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ ناظرین، تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 بانیاں تھیں، لیا اور راہیل، 2 سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں جن سے شادی کر کے آپ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے، جبکہ باندیوں میں زلفا اور بلہا کے نام روایات میں ملتے ہیں۔ ان سب کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد اور جس نمبر پر ان بچوں کی پیدائش ہوئی اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلی بیوی لیا سے ریبون، شمعون، لاوی، یہودا، لیساکار اور زبلون بیٹے پیدا ہوئے، جبکہ ایک بیٹی دینا بھی پیدا ہوئی۔ دوسری بیوی راہیل سے یوسف اور بنیامین 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ باندی زلفا سے جاد اور آشر 2 بیٹے پیدا ہوئے اور باندی بلہا سے دان اور نفتالی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یوں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے
12 قبیلے وجود میں آئے۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ساری کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے انعامات کے بارے میں۔ بنی اسرائیل اللہ پاک کی لاڈلی قوم تھی، مگر اپنی نافرمانیوں کے باعث نشان عبرت بنی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے کہ شاید ہی کسی اور قوم کو اللہ کے انعامات و اکرامات کا اتنا وافر حصہ ملا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ پاک نے اپنے بہت سے انبیاء بنی اسرائیل پر نازل کیے۔ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں ان کے ہم زمانہ جہانوں پر یعنی اس دور کی قوموں اور تہذیبوں پر فضیلت بخشی۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے بنی اسرائیل، دیکھو بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات بخشی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی دہانی جانب آنے کا وعدہ کیا، اور وہاں ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کنعان کے بیابانوں سے اٹھا کر مصر کے سبززاروں میں پہنچایا تو دراصل یہ قبطیوں کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کو ایک موقع بہم پہنچایا تھا، مگر وہ بنی اسرائیل فریضہ اقامت دین سے غافل رہے۔ انہوں نے وہاں کے قبطیوں کو دین سے کما حقہ روشناس نہیں کرایا۔ اس کے علاوہ قومی برتری کے جھوٹے اور جاہلانہ احساس میں بھی مبتلا ہوئے۔ آخر مصریوں میں قوم پرستی کی لہر آئی، اسرائیلیوں کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسرائیلی تہذیب مٹانے اور اسرائیلی قوم کو دنیا سے نابود کرنے کی سازشیں ہونے لگیں۔ ان کی نسل کشی کے لیے ان کے نوزائیدہ بچوں کو ایک قانون کے تحت قتل کیا جانے لگا، اور لڑکیوں کو قبطیوں کی خدمت کے لیے باقی رکھا جانے لگا۔ قرآن فرماتا ہے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ سورہ بقرہ آیت 49۔ ان سے زبردستی بگاڑ لی جاتی اور ان کو سرعام رسوا کیا جاتا۔ یہ مجبور قوم ذلت و نکبت کے دن گزار رہی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ گویا یہ قوم رسوائی اور غلامی کی زندگی پر قانع ہو چکی ہے اور ذلت اس کا مقدر بن چکی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کو ہدایت اور رہبری کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل جد و جہد کے ذریعے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی، مگر فرعون کو ان اصلاحی کوششوں کے پیچھے اپنا تخت اقتدار ڈگمگاتا ہوا نظر آنے لگا، اور وہ ان اصلاحی کوششوں کو ناکام کرنے پر تل گیا۔ آخرکار اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائے۔ ناظرین، یہاں اگر من و سلوہ کے بارے میں بات کی جائے کہ کب اور کیوں اتارا گیا، تو جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروائیں۔ چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس لیے ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی سزا یہ ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان میں بھٹکتے رہے۔ یہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات کسی جگہ ٹھہر جاتے اور صبح ہوتی تو وہیں پر موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان طیہ یعنی بھٹکتے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے یعنی من اور سلوہ نازل ہوتے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو آپ علیہ السلام اس پر اپنی جنتی لاٹھی مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ دھوپ سے بچاؤ کے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن ان پر سایہ کرتا۔ اندھیری رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں کام کاج کرتے۔ ان کے بال و ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، کپڑے پھٹتے تھے نہ میلے ہوتے تھے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ ان انعامات کا ذکر سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور ہم نے آپ پر ابر کا سایہ کیا اور نیز آپ پر من و سلوہ اتارا جو کہ پاک روزی ہم نے تم کو دی ہے، شوق سے کھائیں تاہم وہ الٹے ہی مرے۔ انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا پر وہ اپنا ہی کچھ کھوتے رہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ اریحا نامی اس گاؤں میں جائیں اور راس میں جائیں اور اس میں جہاں چاہیں بافراغت کھائیں پئیں اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور منہ سے حتیٰ کہتے جائیں، ہم ان کی خطائیں معاف کر دیں گے اور آپ سے جو مخلص لوگ ہیں ان کو مزید بھی دیں گے۔ تو جو لوگ شریر اور سرکش تھے دعا استغفار جو ان کو بتائی گئی تھی اس کو بدل کر دوسری بات بولنے لگے تو ہم نے ان شریروں اور سرکشوں پر ان کی نافرمانی کی پاداش میں آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک اور انعام کا ذکر فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل، جب بیابان طیہ میں جھلسا دینے والی دھوپ کی زد میں آ گئے ہو تو ہم نے تم پر ابر کا سایہ کر دیا۔ من اور سلوہ کیا چیزیں تھیں مختلف بیان کی گئی ہیں۔ اوس کی طرح ایک شے پر پڑتی، صبح حسب ضرورت سبھی لے کھاتے، وہ ٹھنڈی اور میٹھی ہوتی جیسے ترنجین اور شبنمی گون، اسے من کہا گیا ہے۔
اور بٹیر کی طرح کے پرندے سالن کی جگہ مل جاتے جن کو بھون کر وہ کھاتے۔ اسے سلوہ کہا گیا۔ علامہ راغب نے اس کے ایک معنی یہ بھی کیے ہیں کہ دونوں دراصل ایک ہی چیز سے عبارت ہے جو کہ محنت اور کلفت کے بغیر ان کو کھانے کو دیا۔ اللہ کا کرم اور احسان ہوا، اس لیے اس کو من کہا گیا ہے، اور یہ اس کا احسان ہے چونکہ وہ کھانے بنی اسرائیل کے لیے وجہ تسلی بھی تھے۔ اس کو سلوہ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل پر جو من و سلوہ اترا وہ ترنجین کی طرح تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ برف کی طرح پڑتی تھی، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھی۔ صحیح یہ ہے کہ منو اور سلوہ کھانے کی دو چیزیں تھیں جو بلا تکلف اور محنت ان کو دستیاب ہوتی تھیں۔ اس میں آسمانی اور ارضی شیریں اور نمکین قسم کے متعدد اور مختلف اشیاء ہو سکتی تھیں۔ صحیح مسلم ہے کہ کھمبی بھی اس من سے ہے جو بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ اصل من تو وہی میٹھی شہد تھی اور سلوہ بھی وہی چھوٹا سا پرندہ، لیکن بعد میں ہر ایسی چیز کو من و سلوہ کہہ دیا جاتا ہے جو بلا تکلف اور محنت کے حاصل ہو۔ راقم الحروف کے شیخ حضرت مولانا نذیر احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو خدا نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا کہ قوم مالکہ سے لڑو گے تو ہم تم کو فتح دیں گے اور ملک شام میں تمہاری سلطنت قائم کر دیں گے۔ ہر چند حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، ان کی ہمت نہ پڑی۔ اس نافرمانی کی خدا نے ان کو سزا دی اور 40 برس تک جنگلوں میں بھٹکتے پھرے۔ 40 برس کی مدت روز کا چلنا، بڑی مصیبتیں جھیلیں۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے خدا نے بنی اسرائیل پر چند در چند مہربانیاں کیں۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ابر کا سایہ کرتا، کھانے پینے کے لیے من و سلوہ ملتا، رات کو جو اوس پڑتی تھی ترنجین کی طرح کی کوئی چیز میٹھی جنگلی درختوں کے پتوں پر جم جاتی، وہی من تھی، اس کو کھرچلاتے اور پھرنے کی جگہ کھاتے، اور سلوہ بٹیر کی قسم کا ایک جانور پرندہ تھا۔ رات کو جہاں بنی اسرائیل کا پڑاؤ پڑتا یہ جانور آس پاس جمع ہو جاتے، یہ ان کو بھون کر کباب بناتے، مگر حکم یہ تھا کہ کل کے لیے ذخیرہ نہ کرو۔ ان لوگوں سے صبر نہ ہو سکا اور لگے سینت کر رکھنے۔ آخرکار من و سلوہ کا اترنا بند ہو گیا۔ سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بھائیو، شام کا مقدس ملک جو خدا نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو تم الٹے گھاٹے میں رہو گے۔ وہ بولے کہ اے موسیٰ، اس ملک میں تو زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم تو اس ملک میں قدم رکھتے ہی نہیں۔ ہاں، وہ لوگ اس میں سے نکل جائیں تو ہم ضرورت جات داخل ہوں گے۔ دو بزرگوں حضرت یوشع اور حضرت کالب بن یوقنہ نے ان کو خوف خدا دلایا اور خدا پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دلائی، مگر وہ یہی کہتے رہے کہ یہ لوگ نکل جائیں تو پھر ہم جائیں گے۔ آپ کا اور آپ کا رب دونوں ہی جا کر لڑیں، ہم تو یہاں سے ہلنے کے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ الہی، اپنی ذات اور بھائی کے سوا میرا کسی پر زور نہیں چلتا۔ سورہ مائدہ آیت 4۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اچھا تو وہ ملک 40 برس تک ان کو نصیب نہ ہوگا، مصر کے جنگل میں بھٹکے پھریں گے۔ مالک برحق نے انہیں بلا مزدور و محنت عطا کیا اور وافر عطا کیا، اور پوری قوم بنی اسرائیل ان کو اپنے کام میں لائی، پیغمبر کی موجودگی میں لائی۔ وہی الہی کا تانتا بندھا ہوا تھا اس وقت لائی، اور رب نے ان کو ان کے لیے طیبات کہہ کر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ایسی چیزیں ان کے لیے حلال و طیب ہیں، مگر افسوس کہ یہ مفت کی نعمت بھی ان کو راس نہ آئی اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے اپنی ان نعمتوں کا سلسلہ بھی ہمیں بند کرنا پڑا۔ ایک تو ان کی بے انصافی اور زیادتی نہ تھی کہ وہ من و سلوہ جیسی نعمتوں کا ناشکری کرتے رہے، شکر کے بجائے ناک بھمے چڑھاتے رہے کہ روز روز ایک ہی چیز کھائیں، یہ کیا تک ہے۔ دوسرا یہ کہ اب بھی خدا پر بھروسہ نہ کیا، من و سلوہ کا وافر ذخیرہ بھی کرنے لگ گئے تھے۔ تیسرا یہ کہ پہلی قوم ہے جس نے کھانے پینے کی تازہ چیزوں کو رکھ کر باسی کرنے کی داغ ویل ڈالی تھی۔ ناظرین، من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ من و سلوہ قبض کرتا تھا، نہ دست لاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا تھا۔ آپ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے سوائے جمعے کے، کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے کہ ہفتے کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا۔ لیکن ان لوگوں نے کھانا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس کی نحوست یہ ہوئی کہ ذخیرہ کیا ہوا کھانا سڑ گیا اور من و سلوہ اترنا بھی بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت باسی ہو کر متعفن نہ ہوتا۔ ہمارے نزدیک اگر انسان میں یہ کمزوری نہ ہوتی تو دنیا میں بہت کم بھوکے رہتے، کیونکہ عام حالات میں اگر وافر چیزوں کو دوسرے ٹائم کے لیے ذخیرہ کرنے کا لوگ لالچ نہ کرتے اور دوسرے ضرورت مندوں کو دے دیتے تو بھوک کی یہ نوبت بالکل نہ آتی۔ مگر افسوس، بنی اسرائیل کی سیئات میں جہاں دوسری بعض برائیوں کی ایجاد کا حصہ ہے جیسے سود، سوشلزم وغیرہ، وہاں ایک یہ بھی ہے، گویا کہ لوگوں کو پہلے بھوکا رکھنے کی داغ بیل بھی انہوں نے ڈالی، پھر اس بھوک کو بہانہ بنا کر کمیونزم کا فتنہ بھی انہوں نے ہی ایجاد کیا۔ در حقیقت بنی اسرائیل کی پوری تاریخ دین سے دوری، نافرمانی اور سرکشی سے لبریز ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم و استحصال سے نجات دی اور پھر ان ظالموں کو ان کی آنکھوں دیکھتے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، پھر سینا کے صحرا میں ان کو بھوک پیاس اور دھوپ کی شدت سے محفوظ رکھا۔ مگر یہ قوم کے غلامانہ ذہنیت تھی جس کی سرشت بن چکی تھی، مصریوں کے عقائد سے بری طرح متاثر ہو چکی تھی اور مصریوں کے مشرکانہ تمدن میں پوری طرح رنگ چکی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چند دن کی غیر حاضری کے دوران شرک جیسی قبیح برائی میں مبتلا ہو گئے۔ موسیٰ کے پیچھے ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا۔ وہ سخت ظالم تھے۔ پوری قوم کی بے حسی کا عالم یہ تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سوا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ تھا جو قوم کو اس کی اس غلط روش پر نکیر کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپس آ کر قوم کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فرمودہ اسلامی ضابطہ حیات سے روشناس کرایا اور اسے اختیار کرنے کی تلقین کی۔ قرآن میں وارد ہے کہ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور ان سے کہا کہ ان ہدایت کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، سورہ آراف۔ مگر یہ قوم فقہی مشگافیوں میں پڑ گئی اور مختلف ہیلوں سے احکام الہی کے اوپر سے پشت ڈالتی رہی۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا کہ خطہ فلسطین میں اسے آباد کیا جائے گا تاکہ وہاں وہ ایک اسلامی ریاست قائم کر کے دنیا کی گمراہی کی لرزہ خیز تاریکیوں میں ہدایت کی مشعل روشن کرے۔ مگر یہ لوگ اپنی اس ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے اور جی چرانے لگے۔ اس بدبخت قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ان سے جہاد سے جی چرانے پر اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس اس نسل پر حرام کر دی اور وہ نسل جو اس وقت موجود تھی اس کا ایک فرد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 مخلص صحابیوں کے سوا فلسطین میں داخل نہ ہو سکا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی برس بعد ارض فلسطین فتح ہوئی، وہ بھی شاید نئی نسل کی اسلامی تربیت کے بعد۔ مگر اس قوم میں چونکہ نافرمانی گویا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کی غلط اور من مانی تعویلیں کر کے کتاب اللہ کو اپنی خواہشات نفس کے تابع بنا لیا۔ مشرک قوموں کے اثرات قبول کر کے شرک و جاہلیت کے ہر فتنے میں مبتلا ہوئی، شریعت الہی کے احکام کو مسخ کیا اور دین کی روح کو یکسر ختم کر دیا۔ ان کی اصلاح اور اقامت دین کے لیے انبیاء کرام اور ان کے علاوہ مصلحین اٹھے تو ان کو جھٹلایا اور ان کی ایذا رسانی میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، حتیٰ کہ بعض کو قتل کر دیا اور بعض کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سنیچر کا دن ان کے لیے فراغت کا دن بنایا تھا، مگر اس دن میں انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ جتنے قبیلے تھے اتنے ہی ریاستیں وجود میں آئیں اور ہر ریاست اقامت دین سے غافل تھی۔ فلسطین اور شام کی اصل قوموں یعنی ہتھیوں، امویوں، کنانیوں، فرزیوں وغیرہ میں بدترین قسم کا شرک اور اس پر مبنی انتہائی ظالم اور گندہ معاشرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم موجود تھا کہ مشرک اور ظالم قوموں کو جہاد اور تبلیغ سے ختم کر کے فلسطین میں اسلامی ریاست قائم کی جائے، مگر جہاد سے بنی اسرائیل کی غفلت اور تن آسانی کی وجہ سے نہ تو ان قوموں کا قلع کما ہو سکا اور نہ کوئی متحدہ اسلامی ریاست قائم ہو سکی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک پوری طرح مشرک قوموں کی تہذیب و تمدن میں رنگے جا چکے تھے، مگر شاید اب بھی ان کے مکمل رسوائی اور ذلت مطلوب نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید مہلت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، ان کے اعتقادات کی تعمیر کی اور ان کے اندر جہاد کی روح پھونکی اور تباہی کی طرف کشا اور رواں دواں قوم کو ایک بار سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں میں طوائف الملوکی کا دورہ شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل پھر 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گئے اور بدعملی کی آلائش میں گردن تک دھنس گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آ لیا۔ پہلے ریاست اسرائیل آشوریوں کے حملوں میں برباد ہو گئی اور پھر آشوری حکمران سارگون نے اس کے دارالحکومت سامریہ کو فتح کر لیا۔ دوسری طرف یہودیہ کی ریاست کے تمام شہر بابل کے حکمران بخت نصر کے حملے میں برباد ہو گئے۔ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور ہیکل سلیمانی کو زمین بوس کر دیا گیا اور بخت نصر بنی اسرائیل کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے فساد کے جواب میں خدا کی پہلی عظیم سزا تھی، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 6 تا 8 میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے ان کے حال پر مہربانی کی۔ ایرانی حکمران سائرس نے انہیں بابل کی غلامی سے نجات دلائی اور واپس فلسطین جانے کی اجازت دی۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور حضرت عزیر کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کے دین کی ایک بار پھر تجدید کی گئی۔ ان کی تجدید کی مساعی اس قدر مؤثر تھی کہ اس واقعے کے 3 صدی بعد بھی جب یونانی حکمرانوں نے بنی اسرائیل پر شرک مسلط کرنا چاہا تو انہوں نے بھرپور مزاحمت کی
اور آخر کار ان کو فلسطین سے باہر نکال دیا۔ انعام کے طور پر خدا نے ان کی سلطنت کو اتنا وسیع کر دیا کہ اس کا علاقہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور اقتدار سے بھی بڑھ گیا۔ تاہم ایک صدی کے اندر یہ اخلاقی روح فنا ہوتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں خدا نے رومیوں کو ان پر مسلط کر دیا اور رومی فاتح پومپی نے یروشلم پر قبضہ کر کے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور بلا واسطہ رومی حکومت قائم کر دی۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل کا زوال اپنی انتہا کو پہنچ رہا تھا، جس کا اظہار اینٹی پاس نامی یہودی حکمران کے دربار میں ایک رقاصہ کی فرمائش پر سیدنا یحییٰ کے قتل سے ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امت آخری مہلت کے طور پر بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے آخری درجے میں بنی اسرائیل کو تنبیہ کی، مگر جب دنیا اور ظاہر پرستی کے پھندوں میں گرفتار بنی اسرائیل نے نہ صرف یہ موقع گنوا بیٹھے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے آپ کے قتل کی سازش کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آفتاب رسالت کو اٹھا لیا، اس عظیم جرم کی پاداش میں بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کر کے ایک زبردست سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی، جسے فروغ کرنے کے لیے رومی حکمران ٹیٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے پوری آبادی کو تہس نہس کر ڈالا اور یہودیوں کو اس طرح فلسطین سے نکالا کہ وہ 2000 سال تک واپس نہ لوٹ سکے۔ بنی اسرائیل کی تقریباً 1500 سالہ تاریخ کا یہ انتہائی مختصر بیان ہے، جو نہ صرف اس بات پر گواہ ہے کہ کس طرح وہ دین کی امامت کے منصب پر فائز رہے، بلکہ تاریخ کے اس آئینے میں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ ان کے عروج و زوال کا تمام تر انحصار صرف اس بات پر تھا کہ وہ کس حد تک خدا کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ناظرین، دیکھا جائے تو ایک وقت تھا جب بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی گئی تھی، جب دنیا کی تمام قومیں گمراہی اور تاریکی میں بھٹک رہی تھیں، شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھیں، بدعتوں اور بدعنوانی میں مست تھیں، تو صرف بنی اسرائیل ہی ایک ایسی قوم تھی جس کے پاس توحید کا تصور تھا اور ان کو آسمانی ہدایت نامہ میسر تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ رفتہ رفتہ یہ لوگ اپنی کمزوریوں اور بدعنوانیوں کے باعث راہ راست سے بھٹک گئے اور آسمانی ہدایت کو پس پش ڈال دیا۔ اس لیے اب انہیں اللہ کریم اس چیز کی تلقین فرماتا ہے کہ تم اپنے اس دین کو اصلاح شدہ شکل میں قبول کر لو اور راہ راست حاصل کرو۔ تقویٰ اور ایمان کا حصول صبر اور عبادت کے ذریعے دشوار تھا، اس لیے اس کا آسان اور قابل عمل طریقہ بتا دیا، اور وہ ہے شکر۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنی منعم اور محسن کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات اور انعامات جو ان پر وقتاً فوقتاً کیے گئے یاد دلاتا ہے اور ان کی بدکرداریاں بھی ظاہر کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی فضیلت کے اس قدر اونچے مقام سے گر کر غضب الہی کے گڑھے میں گر جانا اہل علم کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ان کی اس حالت سے نصیحت پکڑنی چاہیے، ان اعمال سے گریز کرنا چاہیے جس قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے۔ ناظرین، آخر میں اس پیغام کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل بڑا رحیم و کریم ہے کہ بنی اسرائیل پر دوران قید کس قدر رحمت عطا فرمائیں۔ نافرمانی کی نحوست سے نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں، گناہ سے انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔